کر لیجیے، آج ہماری قربانی ہو جائے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کا علم جتنا کم جس کے پاس ہے نا، وہ دین کے بارے میں اتنا ہی زیادہ بولتا ہے. دوستوں، آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت دلی مبارکباد میری طرف سے بھی اور صفدر کی طرف سے بھی. امید ہے آپ لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. صفدر، یہاں تو عید بہت ہی خاموشی سے اور بے مزہ سی گزر جاتی ہے نا؟ وہ بے مزہ ہم جیسے لوگوں کو اس لیے لگتی ہے کہ ہم ان ملکوں سے آئے ہیں جہاں عید مزہ ہی مزہ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. تو اس لیے بے مزہ لگتی ہے. دوستو، اس مرتبہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں سن کر یقین جانیے میرے تو ہوش اڑ گئے. صفدر، اس مرتبہ قربانی کے جانوروں کی قیمتیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہیں، اور صارفین کی باتیں سن کر بہت افسوس ہو رہا تھا. ایک صارف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 3 دن سے یہاں آ رہے ہیں، مگر ہماری جیب میں جتنی سکت ہے اس کے مطابق، اس کے حساب سے تو کوئی جانور نہیں مل رہا. دیکھیے، ایک بنیادی بات میں اکنامکس کے اصول کی آپ کی خدمت میں پہلے پیش کروں، پھر سماج کی بات کریں گے، پھر دین کی بات کریں گے. مشکل ہے اگر ایک تھوڑے سے وقت میں، لیکن کوشش کریں گے. دیکھیے، میرا خیال ہے دین کی کم اور سماج کی ہاں زیادہ. ہاں دین کا حصہ ہی ہے سماج، اور سماج دین کا حصہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سماج کو دین بنا لیتے ہیں تو وہاں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اچھا، اکنامکس کی بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر خالصتاً طلب اور رسد کی بات ہے. بالکل، کہ جس چیز کی طلب زیادہ ہوگی اور رسد کم ہوگی تو پھر اس کی قیمتیں بڑھیں گی. بالکل. اچھا، بہت فیئر طریقے سے بتاؤں کہ چونکہ ہمارے ملک میں سائنٹیفک طور پر ڈیری فارمنگ اور جانوروں کو پالنے کا، رکھنے کا اس طرح سے انتظام نہیں ہے. کچھ لوگوں نے، بہت معدود چند لوگوں نے وطن عزیز میں سائنٹیفک طریقے سے اپنے فارمنگ کی ہوئی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیویجول سطح پہ یہ کیا ہوا ہے. لیکن میں جو چاہ رہی تھی کہ جس موضوع پہ ہم تھوڑی سی فکر کی بات کریں، وہ یہ کہ یہ کیا ضروری ہے کہ صرف عید کے موقع پر ہی لاکھوں جانور قربان کر دیے جائیں؟ کیوں نہ اس کو سال بھر اسی طرح سے دیکھیے، لوگ جو ہیں اسی لیے میں نے قربانی ضرور کریں، لیکن سال بھر میں کسی بھی وقت قربانی کرتے رہیں، اسی تاکہ لیے لوگوں کو تواتر سے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کے جو تینوں رخ ہیں اس کے حساب سے بات کرتے ہیں. دیکھیے، اکنامکس کی بات تو میں نے کہہ دی، چونکہ طلب بہت زیادہ ہے، رسد بہت کم ہے، لہذا قیمتیں ایسی کہ اس قیمت بہت زیادہ ہے جانوروں کی. یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایک دکھاوے کا کلچر جو ہے، جو ہر چیز میں موجود ہے. دیکھیے، جس امت کی اکثریت اللہ کی عبادت میں دکھاوا کرے، اپنے رسوم و رواج میں دکھاوا کرے، وہ اس میں بھی دکھاوا کرتی ہے. اب دکھاوے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ شیخ صاحب کا جانور 2 لاکھ کا آیا ہے، لہذا چودھری صاحب کے بچوں نے شور مچایا ہوا ہے کہ ہمارا جانور 4.5 لاکھ کا ہونا چاہیے. مجھے تو اس بات پہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی 15 لاکھ کا یا 18 لاکھ کا جانور خرید کے اس کی قربانی کر دے گا، میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیا جائز کمائی میں سے آپ اتنے پیسے کا جانور خرید کے ایک دن میں ذبح کر دیں گے، اگر وہ آپ سال بھر اسی طرح غریبوں کے دیکھیے، میں ایک پہنچاتے رہیں. میں ایک بالکل تازہ مثال سے نام لے کر، آپ کے بہنوئی میرے حمزہ ابراہیم، انہوں نے کل رات کو مجھے یہ بتایا کہ وہ باہر نکلے تھے اپنے ایک جانور کو ٹہلانے کے لیے، تو انہوں نے ان کے گھر کے سامنے جو بڑا ایک پارک ہے اس میں ایک بہت بڑا شامیانہ لگا تھا، اس میں 3 اونٹ سے 6 گائے تھی اور کوئی 20-22 کے قریب بکرے تھے. انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی نے یہاں منڈی لگا رہی ہے، وہ صبح بیچے گا. تو اس نے چوکی دار سے یہ پوچھا کہ یہ جانور بیچنے کے لیے ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں، وہ جو کونے والا گھر ہے فلاں صاحب کا، یہ سارے جانور ان کے ہیں. تو ابراہیم کا یہ کہنا تھا کہ یہ منیمم میرے حساب سے جو قیمتیں چل رہی ہیں یہ 1 کروڑ روپے کے جانور ہیں. اچھا، اللہ آپ کی قربانی قبول کرے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بیچارے کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے، جس کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے، جس کے پاس 20,000 نہیں ہے،
اس کو اگر آپ زندہ مارنا چاہتے ہیں اس دکھاوے کے کلچر کے اندر مطلب تو ضرور ماریے. جو ایک عید ہے، خوشی کا موقع ہے، کیا اس سے صاحب استطاعت کے دکھاوے پر اور جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کے لیے احساس غربت اور احساس کمتری اور احساس شرمندگی کے لیے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں؟ اچھا کیا ہمیں اس بارے میں تھوڑا سا سوچنا نہیں چاہیے؟ دیکھیے، اس گفتگو کا جو خالصتاً دینی حصہ ہے اس کو ہم بوجو ٹچ نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ہاں دین کا علم جتنا کم جس کے پاس ہے نا وہ دین کے بارے میں اتنا ہی زیادہ بولتا ہے. کاش جن کے پاس دین کا علم تھا ان بیچاروں کو اتنی عزت دی جاتی، اتنا وقت دیا جاتا، اتنے مناسب حالات دیے جاتے کہ وہ دین میں لوگوں کی تربیت کر سکتے. اچھا، اب دین کے حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ہم بالکل اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم خوف زدہ ہیں اس لیے نہیں کر رہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں ہم خوف زدہ ہیں، ہم نہیں کرتے کیونکہ ہمارے ہاں ایک منٹ میں کسی پہ بھی کافر کا لیبل لگا دینا بہت آسان ہے. لہذا دینی حصہ چھوڑ رہے ہیں، ہم اس کے سماجی حصے کی بات کریں. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا میں بالکل سے سیکنڈ کرتا ہوں. دیکھیے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قربانی کا مطلب کیا ہے. قربانی کا مطلب صرف ذبح کرنا نہیں ہے. یہ میں عمومی معنی میں کہہ رہا ہوں، سماج کے معنی میں اسے دین کی طرف ابھی نہ لے جائیے گا. انگریزی میں اس کا ایکسپریشن بہت اچھا ہے. انگریزی میں ذبح کرنے کا ایکسپریشن ہے سلاٹر اور قربانی کا ایکسپریشن ہے سیکریفائس. سیکریفائس جو ہے یا قربانی جو ہے ہم عام طور پر عام زندگی میں بولتے ہیں کہ ہم نے آج اپنے بچوں کے لیے قربان کر دیا. اچھا، قربانی کا یہی تصور میرا خیال ہے صفدر یہ بہت گہری بات ہے. شاید میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہمارے معاشرے نے قربانی کا ایک ہی مطلب لے لیا ہوا ہے کہ جانور کو ذبح کرنا. اور جو قرآن کی آیات اور احادیث پیش کی جاتی ہیں ان میں بھی اس کو فقط اس نقطۂ نظر سے کہ جی جہاں بھی قربانی کا ذکر آیا اس کا مطلب ہے کہ ذبح کرنا. ایک صرف فوڈ آف تھاٹ کے لیے کہ دیکھیے قرآن خود یہ دعویٰ کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ہے. تو رہتی دنیا تک کے لیے تو 1400-1500 سال پہلے کی چیز نہیں ہو سکتی نا. وہ تو اس دنیا کے تبدل کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تبدل آتا رہے گا. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، جو اہل علم ہے وہ میری بات کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنے 3 بڑے ادیان بھیجے ہیں، یہودیت، نصرانیت اور اسلام، ان تینوں ادیان میں سے باقی ازم وغیرہ چھوڑ دیجئے، ان تینوں ادیان میں اسلام واحد دین ہے جس میں اجتہاد کا تصور ہے. اور اس اجتہاد کا تصور صرف اسی لیے ہے کہ جو دنیا بدلتی رہے گی، وقت بدلتا رہے گا، تقاضے بدلتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تفسیر یا اس کی تشریح جو ہے وہ اس طرح سے بدلتے رہیں گے کہ اس کا بنیادی روح جو ہے اس قانون کی، اسلامی قانون کی، وہ خراب نہ ہو. اب ہر آدمی میں یہ بڑی لمبی بحث ہے، ہم کر سکتے ہیں، ہمیں علم ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہوا ہے کہ قربانی کس کے لیے واجب ہے، کن حالات میں واجب ہے، کون صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے. تو یہ ہیں سارے موضوعات، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا سماجی مسئلہ ہے. سماجی ہے، اصل میں سماجی رویوں کی بات ہے. صفدر مثال کے طور پر عید کے قریب آتے ہی کہتے ہیں کہ جی ہر چیز مہنگی ہو گئی. تھوڑے سے سماجی رویوں میں سوچ کی اور فکر کی ضرورت ہے. اور بس آج میں اسی پر اپنا یہ موضوع ہم ختم کرتے ہیں. بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے. اتنے وقت میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اس کی ایک ایکسٹینشن اور کریں. ہاں، اس پر ہم ضرور بات کریں گے. اور میں آپ لوگوں سے دوستوں کہوں گی کہ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے. آپ اپنی رائے دیجیے تو ہو سکتا ہے ہم اگلے پروگرام میں پھر اس کو شامل کریں کہ اس کا حل کیا ہے. تو ہمیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے، کوئی بہتر سمت کی طرف جانا ہے، کچھ فکر کرنی ہے. ہم نے جو ہماری رائے تھی وہ ہم نے آپ تک پہنچائی. خدا حافظ، بہت شکریہ.